سامعین، ابھی آپ نیوز اسٹوڈیو سے 7 بجے کی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کشمیر منظرنامہ بدستور جاری ہے. یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور گزشتہ روز بھی ہم نے اپنے پروگرام میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہندوستان کی فسطائی مودی سرکار اپنے غیر قانونی غاصبانہ قبضے میں موجود جموں کشمیر میں مسلسل جو ہے وہ ظلم و ستم اور وحشیانہ مظالم ڈھا رہی ہے. اور جوں ہی یہ وتیرہ رہا ہے مودی سرکار کا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہ جب بھی جو ہے وہ ہندوستان کے انتخابات قریب آنے لگتے ہیں تو وہ کشمیریوں کے خلاف، آزاد کشمیر کے خلاف اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا شاخسانہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں، جعلی مقابلے کیے جاتے ہیں. اس میں معصوم کشمیریوں کو ایندھن بنایا جاتا ہے، ان کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے، جعلی پولیس مقابلوں میں ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور اس میں سینٹرل ریزروز پولیس فورس کے ساتھ ساتھ بارڈر سیکیورٹی فورس اور ان کی بدنام زمانہ بلیک کیٹ کمانڈوز اور دیگر جو ہیں اور بھارتی فورسز جو ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے. اور یہ سٹیج ڈرامے جو ہیں ان کے بعد اپنے میڈیا کو استعمال کر کے، جس کو پوری دنیا اس وقت مودی کا گودی میڈیا کہتی ہے، ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس بیانیے کی صورت میں خطے میں اور پوری دنیا میں پاکستان پر دہشت گردی در اندازی کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور اس کو لائن آف کنٹرول سے جو ہے وہ در اندازی کی صورت میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح کے واقعات جو ہے وہ پٹھان کوٹ میں کیے گئے، اڑی میں کیے گئے، راجوڑی میں کیے گئے، اننت ناگ کا جو ہے وہ حال ہی میں ایک واقعہ سامنے آیا اور بارہمولہ میں جو ہے وہ اسی قسم کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے. اور گزشتہ عرصے میں بھارتی فورسز کی جانب سے ایک نام نہاد قسم کی اسٹیجڈ ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں دراندازی کر رہا ہے، مجاہدین کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ ایسے فالس فلیگ آپریشن کیے جس میں انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی. اور ہمیشہ ان کا ایندھن جو ہے وہ نہ صرف کشمیری معصوم کشمیری شہری اور نوجوان خصوصاً ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ہی فورسز کو ہلاک کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے. جیسے کہ 14 فروری 2019 کو ہم نے دیکھا کہ پلوامہ میں سینٹرل ریزروز پولیس فورس کے 40 جوان جو ہیں ان کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھایا مودی سرکار نے، اور اسی بنیاد پر پھر جو ہے وہ پاکستان پر جارحیت کا ارتکاب کیا گیا. 26 فروری 2019 کو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بھارتی فضائیہ کے طیارے جو ہے وہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آزاد کشمیر اور پاکستان میں داخل ہوئے. لیکن جب پاک فضائیہ کے شاہین جو ہے وہ فضا میں بلند ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ سب اوسان خطا ہو گئے اور اپنا پیلوڈ جو ہے وہ پھینکتے ہوئے وہ فرار ہونے بھی مجبور ہوئے. اور اس کے بعد 27 فروری کو دن کی روشنی میں جب ایک بار پھر بھارتی فضائیہ نے یہ جسارت کی اور جارحیت کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی تو ان کو 2 طیارے SU-30 اور MiG 21 بائسن جو ہے ان کو مار گرایا گیا. سامعین، خوش آمدید. سامعین، پروگرام کشمیر منظرنامہ بدستور جاری ہے. یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا، جس انداز میں اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کی فسطائی مودی سرکار مقبوضہ جموں کشمیر میں تاریخی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے،
اس پر جو ہے وہ اقوام عالم تو شاید سراپا احتجاج ہے، لیکن مختلف جو دارالحکومت ہیں ان سے خال خال یہ آواز بلند ہوتی ہے۔ حال ہی میں جو G20 کا اجلاس ہوا اس میں حق تو یہ تھا کہ تمام مہذب اقوام جو کہ جمہوریت اور انسانیت کا راگ الاپتی ہیں، انسانی حقوق کا راگ الاپتی ہیں، ان کو نہ صرف مودی سرکار کو احتساب کے کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر آواز بلند کرنی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک طرف G20 کا اجلاس ہے، دوسری جانب جو ہے وہ مختلف سازشیں بنی جا رہی ہیں اور جعلی فالس فلیگ آپریشنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور الزامات جو ہیں وہ کشمیریوں اور پاکستان پر جو ہے وہ دھرے جا رہے ہیں۔ یہ وہ پرانی پریکٹس ہے مودی سرکار کی، جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو اس قسم کی صورتحال جنم لیتی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اب کل سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 78واں جو سالانہ اجلاس ہے اس کا جو اعلیٰ سطح مباحثہ ہے اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس میں شرکت کر رہے ہیں، نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی اس کا حصہ ہیں۔ کشمیر رابطہ گروپ جو ہے اسلامی تعاون تنظیم کا، اس کا اہم وزارتی اجلاس بھی اس موقع پر ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس کا خود بھارت جو ہے وہ رکن بھی ہے، اور یہ تمام اجلاس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں جو تقریر ہوگی یقیناً وہاں پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو بنیادی ستون ہے مسئلہ کشمیر، اس پر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اور بہت بلند اس حوالے سے بلند جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی، اور یقیناً یہ اہم مرحلہ ہے۔ بہت ساری ملاقاتوں میں بھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ان تمام موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما جناب عبدالحمید لون صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم لون صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید، اور اسی کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر یوتھ الائنس کے صدر جناب ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا عبدالحمید لون صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارتی قابض فورسز کے ایک افسر نے کی، اور وہاں پہ اب وہ سٹیج ڈرامے اور وہ جو پلوامہ طرز کے فالس فلیگ اور پاکستان پر جارحیت کے ارتکاب کی کاوشیں، کوششیں اور الزامات اور دراندازی اور وغیرہ وغیرہ، اس کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں، مودی سرکار کو اپنی ہار شاید نظر آ رہی ہے جس کے بہانے وہ تراش رہے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن ہندوستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ کم از کم کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز میں انسانیت کے پیرائے میں مخلص نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کو کسی سے امید ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، یہ کس نہج پہ جا کر ختم ہوگا؟ اگر آپ اس پر جو ہے وہ اپنے تاثرات جو ہیں وہ ضرور دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ ریڈیو پاکستان کا، آپ سب کا۔ دیکھیں، یہ جو سارے ڈرامے ہیں دراصل سیاسی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ ہندوستان کا روز اول سے ہی وتیرہ رہا ہے۔ مودی 2010 سے لوگوں کو بیوقوف بناتا آ رہا ہے، اور آج بھی جہاں ہندوستان کے اندر الیکشن ہے اور مودی کے اقدار کی جو ناؤ ہے وہ ڈوبنے کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہیں ہمیشہ سے ہی کارڈ کھیلا گیا، کشمیر کارڈ، پاکستان کارڈ۔ آج ہندوستان کے اندر صورتحال مختلف ہے، جہاں لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں ورگلایا گیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ دنیا کو اب بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے، کشمیریوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب ہندوستان کے لوگ بھی باشعور ہو گئی ہیں کہ وہ مودی کے کسی بھی دھوکے میں اب نہیں آنے والے۔ 2010 میں بھی مودی کہتا آ رہا کہ میں آزاد کشمیر پہ حملہ کروں، اس کے بعد بھی راجناتھ سنگھ یا جو اس کی لیڈرشپ ہے RSS کی، سنگھ پریوار کی، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے ہندوستان میں الیکشن جیتا۔ اب اس کا جو اقدار ہے اس پہ وہ مزید قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کارڈ تو کھیلنا ہے، لوگوں کو تو مارنا ہے، دہشت گردی کا الزام تو لگانا ہے۔ تو وہیں ہندوستان کے جو لیڈر ہیں اس وقت RSS کے خاص کر، چونکہ یہ انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں،
یہ ہندوتوا راشٹریہ کی بات کرتے ہیں. جی ہاں. اور اس ریجن میں اگر آپ دیکھیں امن جو ہے وہ درہم برہم ہے. جی ہاں بالکل, اسی سنگ پریوار کی وجہ سے. بالکل ٹھیک بات. تو وہیں یہ سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں گے. اور جہاں فاسفلیگ جو آپریشن کی بات کی جاتی ہے, جو فیک سرجیکل سٹرائک کی بات کی گئی ہے, دیکھیں چائنا کو سرخ آنکھیں دکھانے والی بات بھی ہوئی تھی. 56 انچ کا سینہ بھی کہا تھا میرے پاس ہے, کہاں گیا وہ؟ تو یہ خالی جو ہے نا بڑکیں ہیں ان کی, اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ. یہ تو بزدل قوم ہے, یہ کیا جنگ کرے گی؟ کشمیر کے اندر یہ پھنس چکے ہیں جہاں ان کے مورل ڈاؤن ہے, یہ اب کسی جنگ کے قابل نہیں رہے ہیں. اچھا لون صاحب, آپ نے یہ کہیں مثال جو ہے وہ سنی ہے یا دیکھی ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ فوج اور پیراملٹری فورسز جو ہیں, پولیس, وہ مقبوضہ علاقے میں موجود ہو اور اس کو دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہو, اور ایک دہشت گرد ملک جو کہ خود ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے, نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں بلکہ پورے خطے میں, پاکستان اس کا بہت بڑا وکٹم ہے. پاکستان نے جو ہے وہ مختلف ادوار میں دنیا کو ڈوزیئرز دیے ہیں. اس سارے کے باوجود, یعنی کہ وہ چور بھی کہے, چور والی مثال ہے کہ دہشت گرد ملک جو ہے ایک ریاستی دہشت گردی کو پروان چڑھانے والا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے دہشت گردی سے خطرہ. دیکھیں ہندوستان کو دہشت گردوں کی ماں کہلایا جاتا ہے. ریاستی دہشت گردی عروج پہ ہے. یہ 10 لاکھ نہیں ہے بلکہ 1.5 ملین ہے. بالکل سری نگر یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ راؤ فرمان نے ایک ریسرچ کی جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہاں کتنے فوجی ہیں, فورسز اہلکار ہیں, جس میں ان کی پروفیشنل آرمی ہے, جن میں ان کی پیراملٹری فورسز ہیں, BSF, CRPF. اور انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کون سی کمپنی, کون سا سیکشن, کون سا بریگیڈ لداخ میں, کرگل میں, لیہ میں, پھر جموں, ادھمپور, ریاسی, پونچھ, پھر وادی کے اندر, جس میں انڈین پولیس بھی ہے, جس میں ایک VDC کا جتھا ہے جس کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں وہ جن کو ٹریننگ دی گئی ہے. وہ دہشت گرد وہ جموں میں زیادہ ہے. اس طرح اس کی ان کی جو انٹیلیجنس ہے, اسپیشل برانچ ہے, را ہے, تو یہ 1.5 ملین فورسز بنتی ہے. وہیں ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے. دیکھیں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ تو تمہاری ناکامی ہے. آپ کی انٹیلیجنس کہتی ہیں یہاں 20 جو نا جنگجو ہیں, 20 عسکریت پسند ہے, اس کے مقابلے میں 15 لاکھ فوج. یہ تو یہ جنگ ہار چکے ہیں, یہ شکست تسلیم کر لیں. اب ان کی انٹیلیجنس بھی فیل ہے. اب یہ فیک انکاؤنٹر رچاتے ہیں. اب یہ جعلی مقابلے کر کے جو ہے نا وہ دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں ہماری تحریک آزادی پہ, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو وہیں یہ ایک خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. کل تو بانڈی پورہ میں, بلکہ آج کی ریٹ بانڈی پورہ میں وہ پھڑکا دیا اس نے. تو روز جو ہے نا خودکشیاں ہو رہی ہیں, روز وہ مرے جا رہی ہیں. کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کسی جگہ وہ کسی سلائڈ کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ مودی سرکار جو ہے, ان کا میڈیا, ان کا ذرائع ابلاغ, جس کو عرف عام میں جو ہے وہ مودی کا گودی میڈیا کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو بھارتی فورسز ہیں وہ کس خوف میں مبتلا ہیں اس وقت؟ ان کو کیا خوف ہے؟ ظالم بھی وہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ منصف بھی وہی ہیں, مدعی بھی وہی ہیں. تو یہ کیا ہے, کیوں خوف ہے؟ دیکھیں جو گودی میڈیا ہے, جھوٹے پروپیگنڈے پہ مبنی مواد اگر آپ دیکھیں, شام کو پرائم ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو وہیں جھوٹی کہانیاں, یہ ہندوستان کے ایسے لوگ افسانے, ایسے ڈرامے رچائے جاتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کے دماغوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کا ذہن جو ہے نا وہ نفسیات سے کھیلا. اس کے بعد اگر آپ ان کی فورسز کو دیکھیں, وہ ڈپریشن کا شکار ہے, گھروں سے دور ہیں, کئی مہینے تک, وہ سالوں تک وہ مختلف پہاڑی علاقوں میں سنگلاخ چٹانوں کے اوپر پہرا دیتے ہیں. اور جہاں روٹی میسر نہیں ہے, جہاں ان کو دال اور روٹی, بھائی ایسی کوئی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, ویڈیوز آئی ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فورسز کرپشن میں ملوث ہے, عام فوجی کو ایک روٹی تک میسر نہیں ہے. تو وہیں خوفزدگی کے اس ماحول میں خود بھارتی فوجی جو ہے نا وہ خوفزدہ ہے, انہیں ڈر ہے. اور جہاں رات کے اندھیرے میں پیٹرولنگ ہوتی ہے, سرچ آپریشنز ہوتے ہیں, نام نہاد تلاشی آپریشنز کیے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ خود ایک دوسرے کو فرینڈلی فائر میں مار دیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ملیٹنٹوں نے فائر کیا. کل انہوں نے اوڑی میں 3 لوگ جو ان کے پاس تھے ان کو شہید کیا گیا. ایسا ہی ہے. اچھا, اس طرح کے ڈرامے آئے روز وہاں کیے جاتے ہیں. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہندوستان اپنے آپ کو شائننگ انڈیا کی کہلاتا ہے, ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتا ہے, G20 کانفرنس کل ہوئی, 10 جگی بستیاں ہٹا دی گئی ہے. اچھا, وہاں پر جو ہے نا وہ کور کیے گئے ہیں. مودی کیا دکھانا چاہتا ہے یہ دنیا کو؟ یہ بیوقوفی, یہ جو ہے نا احمقانہ فن,
اس سے تم ڈیجیٹل انڈیا نہیں بنو گے. آپ نے انسانیت دکھانی ہے, لوگوں کو حق خود ارادیت دینا ہے. اگر انسانیت ہو تو جو بالکل وہ تو ہے ہی نہیں, بنیادی حقوق جو لوگوں کے سلب ہے وہ آپ ان کو دے دیں, تب جا کے آپ سیکورٹی کونسل میں بھی جائیں. آپ کے ساتھ پھر ٹریڈ بھی ہوگا, بزنس بھی ہوگا. تاہم یہ وقتی طور پہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. جہاں تم نے شوشا کل G20 پہ کیا, یہ اور بھی ممالک میں ہوتی ہے, اس طرح کا وہاں نہیں ہوتا ہے. لیکن تم الیکشن جیتنے کے لیے ٹرمپ ڈرامے بازی اور یہ دھوکے بازی سے اقتدار میں اب دوبارہ نہیں آؤ گے. ہندوستان کے لوگ اب باشعور ہو گئے ہیں. وہاں پر تمہارے خلاف ایک کیمپین چلی ہے, بہت ساری ریاستوں میں تمہیں شکست ہوئی ہے. اب تم مزید جو ہے نا وہ شکست سے دوچار ہیں, تو وہیں آپ کشمیریوں کے مار کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اگر اپنی کریڈیبلٹی, اپنا امیج بچانا ہے تو آپ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں, اپنے فورسز کو بچائیں, اپنے غریب لوگوں پہ جو 40 کروڑ سڑکوں پہ ہے ان پہ توجہ دیں. ان کو بریڈ نہیں مل رہا ہے, ان کو چھت نہیں ہے, وہ بھوکے ننگے سڑکوں پہ ہوتے ہیں وہ, اور یہ 40 کروڑ ہے. تو لہٰذا اگر آپ ان کی ہیلتھ پہ, ان کی ایجوکیشن پہ توجہ دیتے, آپ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرتے, پھر جو ہے نا وہ سارے آپ کی واہ واہ کرتے. مگر آپ ان کو مار کے, آپ اپنی فوجیوں کو مار کے جو ہے نا وہ امبانی اور دوسرے لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں, انہیں جو ہے نا وہ ہائپ دے رہے ہیں. تو اس سے تمہارا انڈیا نہ ڈیجیٹل بنے گا, نہ شائننگ انڈیا ہوگا, تم ڈوبتے جاؤ گے, تمہارا شیرازہ بکھرنے والا. ابھی کانگریس کے ایک رہنما نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ تقریباً 20,000 کروڑ کے قریب جو باہر سے جو سرمایہ کاری آئی وہ ان کمپنیز میں آئی جو مودی کے دوست ہیں. یعنی کہ مودی سرکار جو ہے وہ کمیشن پہ کام کر رہی ہے, ایک فسطائی حکومت, اور اپنا امیج جو ہے اس کو صرف اور صرف میڈیا کے ذریعے دنیا کو دکھانا چاہتی ہے. حقائق جو ہیں اس کے صریحاً برعکس ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ بڑی گہری سوچ میں ہیں اور یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مودی کی جو یہ نفسیاتی جنگ ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف, خاص طور پہ اپنی فوج کے خلاف اور اپنی پیراملٹری فورسز کے خلاف, اپنی عدلیہ کے خلاف, تو یہ ہندوستان کو کس نہج پہ لے جائے گی؟ اور خصوصاً جب ہندوستان کی 17-18 سے زائد ریاستوں میں اس وقت علیحدگی کی تحریکیں ہیں. ہمیں آسام بھی نظر آ رہا ہے, ہمیں کرناٹکا بھی نظر آ رہا ہے, ہمیں منی پور بھی نظر آ رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ ناگالینڈ اور نیکسلائٹ کے علاقے بھی نظر آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جس قسم کی صورتحال جنم لے رہی ہے, کشمیریوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں اور وہ بہت عزم کے ساتھ جو ہے وہ آج بھی اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ جو مختلف ڈرامے کیے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, کبھی راجوڑی میں, کبھی پلوامہ میں, کبھی بارہ میں, کبھی جو ہے وہ پٹھان کوٹ میں, کبھی کہیں اور, تو یہ کیا کس سلسلے کی کڑی ہے اور کس قسم کے سیاسی خطرات لاحق ہیں مودی کو, خاص طور پہ آئندہ انتخابات کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ہندوستان کی اسٹریٹجی کی, جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں کی عدلیہ ہو گئی, وہاں کا تعلیمی نظام ہو گیا, وہاں کا ہیلتھ کا سسٹم ہو گیا, ہمیں یہ سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوگا کہ ایک ملٹری مائٹ کے ساتھ آپ ایک پرولونگڈ آکوپیشن نہیں رکھ سکتے. ٹھیک, آپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس ملٹری مائٹ کے ساتھ ساتھ اس کو سپلیمنٹ کریں, کہ وہاں کی کسی نہ کسی طرح آپ سول سوسائٹی کے اندر گھس جائیں, آپ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح جو وہاں کی گراؤنڈ پہ رہنے والی جو نیٹو, یعنی کہ وہاں کے جو عام باسی رہنے والے ہیں, آپ ان کو ریپلیس کرتے چلے جائیں. آپ کی جو وہاں کی جو تعلیمی نظام ہے, وہاں پہ جو پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, وہاں کا جو نصاب ہے, آپ اس کو تبدیل کرتے چلے جائیں. تو ہندوستان کی جو ایک میتھوڈیکل اپروچ رہی ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بالکل ایسی ہی رہی ہے, جہاں ایک طرف اس نے دیکھا کہ کشمیریوں کو شہید کر کے, ان کو جیلوں میں ڈال کے, بلکہ ریاستی جیلوں سے باہر ہندوستان کی جیلوں میں ڈال کے بھی وہ کشمیریوں کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتا. وہاں پہ اس نے یہ سیٹلر کلونیلزم کا ایک ایسا ٹول اپنایا ہے جس کے ذریعے سے وہاں پہ غیر ریاستی باشندوں کو نہ صرف بسایا جاتا ہے, ان کے لیے ڈاکیومنٹیشنز کو ایزی رکھا جاتا ہے, ان کے لیے لینڈ گریب یا وہاں پہ زمین چھین کے حاصل کرنا زیادہ آسان بنایا جاتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پہ جو ٹورسٹ جو سپاٹس ہیں ان کو مین ٹارگٹ کرتے ہوئے, جس طرح گلمرگ ہے یا باقی ایریاز ہیں, وہاں پر ان غیر ریاستی باشندوں کے لیے جو ہے ٹریڈ اور بزنس کی اپرچونیٹیز مہیا کیا جانا, یہ تمام کی تمام ایسی میتھوڈیکل اپروچز ہیں جن کے ذریعے ہندوستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا کسی نہ کسی طرح سے جو کلچز ہیں, کسی نہ کسی طرح سے جو قبضہ, غیر منصفانہ اور غاصبانہ قبضہ ہے, اس کو مزید اسٹرانگ کر سکے. ایک چیز سمجھنے کی بہت اہم ضروری بات ہے
کہ ہندوستان کی پالیسی, چاہے وہ انڈین نیشنل کانگریس ہو, چاہے وہ بی جے پی ہو, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آج تک آئی ہو, اس کی پالیسی کشمیر کے وز وز ایک رہی ہے. اس میں کبھی بھی بدلاؤ نہیں آیا. چہرے بدلتے رہے ہیں. ہم چاہے 92 میں اٹل بہاری واجپئی کو دیکھیں تو بابری مسجد ہمیں شہید ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, لیکن دوسری طرف پھر 10 سال بعد ہمیں دوستی یاری اور گلے ملنا نظر آتا ہے. لیکن پالیسی کشمیر کا وز وز ہمیشہ ایک رہی ہے. بالکل صحیح. یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کشمیر کی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور کشمیر کے لیے انٹرنیشنل ایریناز کے اندر بات کرتے ہیں. بالکل جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالحمید لون صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈاکیومنٹیشنز اور ڈوسیر جو ہیں یہ بنانا اور سامنے رکھنا ضروری ہے. جہاں پہ ہم ایک طرف یہ دکھاتے ہیں کہ 2018 میں اگر فار ایگزامپل اوڈی کی ایک سٹرائک ہوتی ہے, وہ فیک سرجیکل سٹرائک پہ مووی بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد موویز پہ موویز بنتی چلی جاتی ہیں اور اب وہ اگلی سرجیکل سٹرائک سے پہلے ہی اس کی مووی بنا دیتے ہیں. تو پھر یہ چیز ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف گراؤنڈ پہ جو چلنے والی تحریک آزادی ہے, اس میں اگر قلم کا استعمال ہوتا ہے, اس میں اگر الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں اگر بندوق کا استعمال بھی ہوتا ہے تو وہ جائز ہے. وہ بندوق کا استعمال ہم اون کرتے ہیں, ہم اس کو دہشت گردی نہیں سمجھتے, ہم ان کو مجاہدین سمجھتے ہیں. اور یہ ببانگ دہل ایک کشمیری کہہ بھی سکتا ہے. لیکن جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, وہ ہمارا ایک آلٹرنیٹیو چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے, جہاں پہ وہ اس وقت بھی جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں پچھلے 4-5 دن سے چل رہا ہے, اس کو وہ دہشت گردی بنا کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. وہیں پہ ہم اس کو ایک ایسی کارروائی بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں کہ کشمیری یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا حق آزادی, اپنا استصواب رائے کا حق حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں آپ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر بھی ہیں, کشمیر کے اوپر آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام بھی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جیسے لون صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہندوستان کی فورسز جو کہ اس وقت جو ہے وہ فگرز کے حساب سے, نمبرز کے حساب سے تو شاید جو ہے وہ 10 لاکھ ہیں, لیکن ڈی فیکٹو جو ان کی نمبرنگ ہے وہ شاید 15-16 لاکھ کے قریب ہے. اب یہ فورسز جو ہیں ایک نفسیاتی بیماریوں کا, دباؤ کا اور جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. مودی کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا. ہندوستانی فوجی ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل و غارت میں ملوث ہیں. کبھی وہ جو ہے وہ کوئی سپاہی اٹھ کے جو ہے وہ اپنے افسر کو مار دیتا ہے, کبھی چھٹی کا تنازع ہوتا ہے تو ایک پلاٹون ہی جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو آپس میں ان کی جنگ و جدل ہے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پولیس فورس ہے تو اختیارات کا جو ہے وہ ایک تنازع بھی ہے, اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور کافی ان کے درمیان ایسی صورتحال ہے. ان چیزوں کو چھپایا جاتا ہے میڈیا سے اور ان چیزوں کو سامنے نہیں لانے دیا جاتا. یہ جو نفسیاتی طور پہ ایک بیمار فورس ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے مقامی آبادی کے لیے, اور جو ہے وہ پڑوسی جو علاقے ہیں, چاہے وہ چین کا ایریا ہے, چاہے وہ لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے کشمیری ہیں, اس طرف کے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, ان کے لیے کتنا خطرناک ہے, انسانی جانوں کے لیے کتنا خطرناک ہے. بالکل. دیکھیں, اگر ہم بالعموم بات کریں تو پھر ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی بھی اس کے اوپر رپورٹ ہے. اس کے علاوہ انڈین ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی بھی اس کے اوپر رپورٹس آ چکی ہیں, جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ پوری وادی جموں کشمیر کے اندر ہم بات کریں تو پھر جو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں وہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں. آلدو 2019 کے بعد سے, بالخصوص جب کووڈ ہوا اور کووڈ کے بعد سے یہ فگرز بہت زیادہ اوپر جا چکی ہیں, بہت زیادہ شوٹ کر چکی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک عام کامن کشمیری جو ہے اس کے اوپر تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے. یہ تمام فگرز جو ہیں مور دین 10%, 12% جو ہے وہ چل رہی ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یا PTSD تو مور دین 40% پہ وہاں چل رہا ہے. لیکن یہ ایک عام کامن کشمیری کی بات ہے جس کے اوپر جو ہے ہندوستان مسلسل آئے روز کسی نہ کسی طرح مختلف انداز سے ظلم کرتا رہتا ہے. لیکن جب آپ وہاں ہندوستان کی فوج کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ وہاں پہ ایک ہندوستانی فوجی مورلی بہت شدید ڈیگریڈیشن کا شکار ہے, بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر ڈپریشن کا اور یہ تمام جو اسٹریس ڈس آرڈرز ہیں, بالخصوص جب ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں تو وائلنس کے اندر ہم اس کو دیکھا کرتے ہیں کیٹیگریز میں.
ایک عام ہندوستانی فوجی اپنے افسر کو بھی گولی مار دیتا ہے، ایک عام ہندوستانی فوجی خودکشی بھی کر لیتا ہے. جی ہاں، ایک انٹرنیشنلی مسلمانوں ہی کی طرف سے یہ ایک خلافت راشدہ سے ایک لا نکلا تھا جس کو عمر لا کہا جاتا تھا، جس کے مطابق کم از کم ایٹ دا ویری بیس میکسیمم 4 مہینے بعد ایک فوجی کو جو ہے گھر ضرور بھیجا جانا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں بالکل جس طرح حمید لون صاحب نے کہا کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کی وادیوں میں اس کے پہاڑوں پہ ایک ہندوستانی فوجی نہ جانے کتنے سال گزار دیتا ہے. اب ظاہر ہے جب ایک لا اس طرح کا بنایا گیا ہے جو نیچر کے ساتھ کو انسائڈ کرتا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ وہ ڈیوٹی پہ نہیں رہنا چاہیے، تو اس کے بعد اس نے ایک نفسیاتی مریض ہی بننا ہے. اور یہ نفسیاتی مریض بننا اس کی اپنی پلاٹون کے لیے تو جیسا بھی ہے، اس کی اپنی کمپنی کے لیے تو جیسا بھی ہے، وہ بے شک اپنی پوری کمپنی کو مار دے، لیکن جو وہاں کے رہنے والے عام کشمیری ہیں ان کے لیے یہ انسان نہیں بلکہ ایک جانور بن جاتا ہے. جی ہاں، ایک ایسا بیسٹ بن جاتا ہے جو اپنی ہر قسم کی خواہش کو، جو اپنی ہر قسم کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار رہتا ہے. کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں 15-16 لاکھ درندے جو ہیں بالکل وہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ یہ کتنا میتھوڈیکل ہے. جب ایک طرف وہ درندگی پہ اتر آتے ہیں تو ان کو ایک امپیونٹی حاصل ہے. جی ہاں، وہ جو کالے قوانین بلیک لاز ہیں، کالے قوانین ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اگر ایک عام کشمیری معصوم 8 سالہ بچی کے ساتھ 3-3 4-4 دن تک کچھ بھی کرنا چاہیں، وہ کرنے کے بعد الٹا وہاں پہ جو سنگ پریوار ہے وہ اس کے حق میں ایک ریلی نکال لیتے ہیں کہ جتنے بھی یہ قصوروار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ایک پورا میتھوڈیکل سسٹم ہے جہاں ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ان کے فوجیوں کو افیکٹ کرتے ہیں، وہیں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ان کو درندگی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور وہ درندگی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں کشمیریوں پہ ظلم کرنے پہ انہیں کوئی پوچھے گا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سامعین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام کشمیر منظرنامہ جو ہے وہ آپ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 72-65 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں.